الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. یہ تفسیر کی کلاس ہے. آپ لوگوں نے قرآن پاک کا ترجمہ اور اس کی تفسیر شروع کی ہے. سورۃ فاتحہ کے بارے میں گزر چکا جو سوالات ہیں، جوابات ہیں. ابتدا میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ تفسیر کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کو روشن کر دینا. اور پوری تفصیل بتائی تھی مثالوں کے ذریعے کہ کس طریقے سے سفر کو بھی سفر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں بھی انسان پر بہت چیزیں روشن ہو جاتی ہیں. پھر قرآن پاک کیسے نازل ہوا، کہاں نازل ہوا، کتنی مدت میں نازل ہوا، پہلے کہاں نزول ہوا آسمانی دنیا پر، ایک دفعہ ایک ہی رات میں لیلۃ القدر میں، اور پھر وہاں سے 23 سال میں زمین پر مختلف جگہوں میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہوتے، جیسے ہمارے پاس ایک فون ہے، میں گھر میں ہوں تو وہاں آ جاتے، میں باہر ہوں تو وہیں پر. اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک جہاں ہوتا وہاں پر اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وحی نازل فرماتے. کبھی یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کی اصلی صورت ہوتی، تو ظاہر ہے کہ اس سے تو پورا جو یہ عالم ہے اس کے جسم سے بھر جا کر کے ایسے نظر آتا. سمجھ آ گئی بات؟ اور کبھی حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک صحابی تھے، بہت خوبصورت تھے، دحیہ کلبی، اس کی صورت میں آتے تھے. لگتا ایسے تھا کہ یہ فلانے صحابی ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تشریف لاتے تھے، باوجود اس کے کہ وہ جوابات ان کو معلوم تھے، لیکن وہ سوال کرتے تھے تاکہ اور صحابہ کو جواب آ جائے. اور اتنے قریب بیٹھتے تھے جیسے باادب شاگرد ہوتے ہیں، 2 زانوں میں بیٹھتے ہیں تو ان کے زانوں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگتے تھے اور سفید کپڑوں میں آئے تھے. اس کا معنی یہ ہے کہ سفید کپڑے اللہ کو پسند ہیں مردوں کے لیے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفید کپڑوں کو پسند فرماتے تھے. اور انہوں نے ایمان و اسلام و احسان کے بارے میں سوالات کیے. تو وہی کے مختلف طریقے تھے. کبھی ایسے مکھیوں کی بھن بھناہٹ کی آواز آتی تھی، لیکن اس کا مطلب ہوتا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جاتے تھے. تو اس طریقے سے قرآن پاک میں جو چیز اجمال ہوتی تھی، واضح نہیں ہوتی تھی، اس کو واضح کیا جاتا تھا، اس کی تفصیل بیان ہوتی تھی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام، چونکہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، سب سے اعلیٰ عبادت ان کی تھی، کیونکہ اعلیٰ عبادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردوں نے دیکھا. سب سے اعلیٰ خدمت، سب سے اعلیٰ ایثار، سب سے اعلیٰ قربانی، سب سے اعلیٰ فکر آخرت، سب سے اعلیٰ للہیت صحابہ کرام، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا کہ میرے نبی اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہیں. سینے کے اندر ایسے جوش ہوتا تھا جیسے ہنڈیا پکتی ہو، ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے اگر ہم اپنی زندگی کو نبی کے طریقے پر، تو آج الحمدللہ
صحابہ کرام کے وقت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو جمع کیا گیا ہے. حدیث کی کتابوں میں آپ پڑھیں گے نا حدیث کی کتابیں، اس کے اندر آپ کو پوری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مل جائے. وضو کیسے فرماتی تھی، نماز کیسے پڑھتے تھے، سجدہ کیسے کرتے تھے، رکوع کیسے کرتے تھے، دعا کیسے کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ محبت کیسے کرتے تھے، یہاں تک کہ حیوانوں کے ساتھ واقعات ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. عورتوں کے ساتھ کیسے، پھر عورتوں میں ماں ہے، ماں کے ساتھ کیسے ہو، عورتوں میں بہن ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہن کے ساتھ کیسے تھے، عورتوں میں بیٹیاں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کے ساتھ کیسے تھے. ہمارے یہ پورا نمونہ ہے. میری گھر میں بیٹی ہے، میں دیکھوں گا میرے نبی نے بیٹی کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کیسے محبت کی. بیٹی آتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے. یہ نہیں کہ بیٹی کے پیدا ہونے پہ لوگ روئیں، بیٹی رحمت ہے. جس گھر میں بیٹی ہوگی آپ سمجھے کہ اللہ نے اس گھر میں رحمت ہے. فرشتوں کو بھیجتے ہیں کہ اس گھر پہ سلام دیں. اس لیے لڑکی کے عورت کے مختلف روپ اور شکلیں ہیں. کبھی ماں کی شکل میں آئے گا تو آپ سب نیچے کر لیں، اس کے آنسوں کو پوچھ لیں، ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیں، ان کے پاؤں کو دبائیں، ادب سے بات کریں. اماں جی، امی جی، یہ اسلام کی تعلیم. آپ کی بیوی ہے تو آپ دماغ میں یہ لائیں. گھر میں داخل ہوتی ہے کہ یہ میرے بچوں کی خدمت کرتی ہے، میری خدمت کرتی ہے، صفائی کرتی ہے، سبزی کاٹتی ہے، گوشت کاٹتی ہے، کھانا بناتی ہے، پکاتی ہے، گھر کی صفائی کرتی ہے، میرے کپڑے دھوتی ہے، وہ استری کرتی ہے. اس نے اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، رشتہ داروں کو، ماں باپ کو چھوڑا ہے، میرے گھر میں آئیے، اس کے ساتھ اچھا معاملہ. میں بیمار ہوتا ہوں، میری خدمت کرتی ہے، وہ بھی بیمار ہوتی ہے، پھر میں ان کو روک لوں کہ اب آپ بیٹھیں، میں چائے بناؤں. اب آپ بیٹھیں، میں کھانا نہیں بنا سکتا تو میں لے آؤں گا باہر سے. کتنا مزہ ہے. عورت کے ساتھ آدمی اچھا رہے گا. یہ نہیں کہ گالیاں، یہ ایک اچھے انسان کا کام نہیں. گالی دینا، پھر اتنا وہ کرنا. یہ تو دیکھو کہ میرے چھوٹے بچے سب ان کی گود میں بڑے ہوئے، ان کے گن کو صاف کیا ہے. رات کو پیشاب کرتا تو اس پر لیٹ جاتی، اس کو سوکھی جگہ پر لٹاتی. اس کے میلے چہرے پر وہ بوسے دیتی. ان کی تکلیف میں پوری پوری رات وہ بیٹھی رہتی. کیسے آدمی کے دل میں اتنی محبت ہو کہ ان کی وہ ساری تکالیف ختم ہو جائے. ہر وقت جی امی، جی امی، جی امی جی، جی امی جی، جی ابو جی. یہ جوتے خود ان کے بغیر پوچھے ٹھیک کر دینا، ان کے لیے پانی لانا، ان کے لیے دودھ لانا. اب 4-5 بہنیں ہیں، ایک نے گلاس اٹھایا، ایک نے جگ اٹھایا، ایک نے دسترخوان اٹھایا، ایک نے پلیٹیں اٹھایا، سارا کام کر. امی بیچاری آ رہی ہے، جا رہی ہے، آ رہی ہے. سوال کرنا بند کر دیں، مانگنا. امی جی پانی دے دو. پانی کیا امی جی، آپ اپنے پاس رکھیں، سب کو آپ پانی ڈالیں. امی جی وہ دے دو. آپ کیوں نہیں اٹھتے؟ لالچی بنو نیکیوں کی، نیکیوں کی. اس لیے قرآن جو ہے ہم نے سیکھنا ہے. اگر نبی کی ضرورت نہ ہوتی، اگر نبی کی ضرورت نہ ہوتی تو بس قرآن کسی درخت پر لٹکا دیتے کہ بھائی آپ لوگوں کو عربی آتی ہے، بس اس کو نہیں، اس کی ضرورت تھی، اس کی تفصیل کی ضرورت تھی، اس کی تفسیر کی ضرورت تھی، اس کی وضاحت کی ضرورت تھی کہ کھول کر بیان کی. اس کا کیا مطلب، اس کا کیا مطلب، اس کا کیا مطلب، اس کا کیا مطلب. تو آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ قرآن کیسے نازل ہوا، کتنا نازل ہوا، ایک دم کب نازل ہوا. کیونکہ قرآن میں 2 باتیں، ہم نے قرآن کو یک بار اتارا. تو وہ کہاں سے کہاں تک؟ لوح محفوظ سے آسمانی دنیا تک. پھر 23 سال میں کیسے نازل ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہوتے تھے وہاں پر قرآن نازل ہو گیا. اب کچھ مکی صورتیں ہیں، کچھ مدنی صورتیں ہیں. مکی کون سی ہے؟ جو ہجرت سے پہلے نازل. مدنی کون سی ہے؟ جو ہجرت کے بعد نازل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی صورت کیا ہوتی تھی؟ اتنی سخت کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری ران پر تھا. یہ بات شاگرد ہوتے ہیں نا، بہت خدمت کرتے ہیں. سر ادھر سے، اپنے سر کو رکھیں کہ ان کو آرام پہنچے، ان کو تکلیف نہ ہو.
ہر وقت جیسے کہ ایک خادم ہوتے ہیں جھکے رہتے ہیں. اب تکیہ تو ہر جگہ نہیں ہوتا نا کہ آدمی کہاں سے میرے پاؤں. اب وہ پاؤں ایسے کہ پاؤں کی ران کی ہڈی ٹوٹنے لگ گئی ایسے، کیونکہ وہی نازل، وہی پہ تو بڑا زور ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا اگر ہم اسے پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. یہ تو پہلے سارا زور نبی نے برداشت کیا. اس کے بعد نبی نے جو لوگوں کو بتایا، صحابہ کرام بیٹھے ہوتے جو لکھنا چاہتے تھے وہ لکھتے تھے، فوراً لکھتے. پھر مختلف چیزوں پر لکھتے جو اس زمانے میں موجود تھی. پتھروں پر لکھتے تھے، لکڑی پر لکھتے تھے، پتوں پر لکھتے تھے، کھجور یہ اس چھال پر لکھتے تھے، کھال پر لکھتے تھے. قرآن محفوظ ہوتا گیا سینوں میں بھی اور سفینوں میں بھی. ہم کہتے سینہ ہے لیکن اصل ہے دماغ. سمجھ آ گئی بات؟ کیونکہ محاورات ہوتے ہیں، محاورات سے لفظ مراد نہیں ہوتے، مطلب مراد ہوتے. کیونکہ سینے کے اندر تو جذبات ہوتے ہیں اور یاد ہوتا ہے یہاں سے. سمجھ آ گئی بات؟ جیسے آدمی سوچتا ہے یہاں سے، محبت کرتا ہے یہاں سے، جذبات یہاں ہوتے ہیں اور خیالات یہاں ہوتے ہیں. سوچ یہاں پر ہے، عقل یہاں پر ہے، فہم یہاں پر ہے، سمجھ یہاں پر ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آنکھیں کھول دیتے وہی کا زور ہوتا تھا. شدید سردی میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک پر پسینہ آ جاتا، رنگ بدل جاتا، سرد ہو جاتا. اتنا زور اللہ کا کلام. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ جلدی لکھی، یہ آیات نازل ہو. کیونکہ جو صحابہ کرام تھے ان کو سمجھ نہیں آتی تھی. آپ نے پہلے زمانے میں ایک ہوتا تھا تار آتی تھی، تار میں نے بتایا تھا نا تار کا ایک دفعہ کہ وہ ایسے ہوتا تھا کہ میسج سا آتا تھا. تو وہ جہاں پر آتا تھا وہ مشین کی آواز ٹھک 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 ٹھک، لیکن ادھر ساتھ جو ہے لکھا جاتا تھا. تو اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وہی آتی، کبھی مکھیوں کی بھنبھناہٹ گھوم 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 گھوم، کبھی جو ہے ایک جیسے زنجیر ہوتی ہے سلسلۃ الجرس، گھنٹی کی آواز کی طرح ہوتی تھی. صحابہ سمجھ جاتے کہ یہ بھی ہو. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے. تو سننے والوں کو تو وہی آواز آتی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطلب کو جانتے تھے اور وہ جو ہے پھر بتا دیتے تھے. تو سب سے پہلے جو آیات نازل ہوئی وہ ترتیب کیا ہے؟ ترتیب نزولی، یعنی اقرا سے جو شروع. اور بعد میں جو نبی نے کہا کہ اس سورت کو، اس آیت کو، اس رکوع کو، اس حصے کو ادھر رکھیں، اس ترتیب کو کیا کہتے ہیں؟ ترتیبی توقیفی. کیا کہتے ہیں؟ توقیفی. اب یہ سہولت کی خاطر پھر، اور جیسے میں نے سمجھایا تھا ایک روڈ بنتی ہے تو روڈ ہے، لیکن اس کے اوپر جو لائنیں ہیں یہ سہولت کی خاطر قف، ٹھہر جائیں، گیو ہوئے. سمجھ آ گئی نا؟ یہ مختلف جو نقشے ہیں یہ سہولت کے لیے. اس لیے بعد میں سہولت 30 دنوں کے لیے 30 اس کے اندر پارے بنا دیے گئے. 7 دنوں میں ختم کرنے کے لیے 7 منزلیں بنائیں گی کہ اتنی اتنی صورتیں، ایک منزل اتنی صورت کوئی. یہ آیت نشانی ہوگی. رکوع چند آیات کے بعد کہ کوئی رکوع کرنا چاہے تو اس کے نشان لگا دیے گئے. سپارے کو 4 حصوں میں کیا، ایک ربع، دوسرے ربع کے ساتھ وہ نصف ہو گیا، پھر الثلاثہ، پھر جو ہے جز مکمل ہوگی. جز بھی ایک حصے کو کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا کتنے جز یاد کیے، کم جز حفظت، آپ نے کتنے جز، کتنے پارے یاد کیے. چلو یہ معجزہ ہے. 3 دنوں کا حافظ بھی موجود ہے، 3 دنوں میں یاد کیا. ایک استاد نے کہا اپنے شاگرد سے کہ میں جن کی داڑھی نہیں ہوتی ان کو نہیں پڑھا تھا. ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ جب یاد کرے گا 3-4 سال میں داڑھی آ جائے گی. بس تیسرے دن کھڑا ہوا، بھائی میں نے آپ کو بتایا تھا کیسے میں نے کر دیا. 10 پارے روزانہ. اب یہ اللہ ذہن اللہ ہی دیتا ہے. کتنا فرق ہوتا ہے کلاسوں میں، بھائیوں میں، دوستوں میں فرق ہوتا ہے نا. ایک جلدی یاد کر لے، ایک 2 دفعہ پہ یاد کر لیتے، 3 دفعہ پہ یاد کر لیتا. یہ یاد میں بھی فرق ہوتا ہے.
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عورت تھی، اتنی ذہینہ تھی کہ 200 اشعار قصیدے کے ایک دفعہ سن کر کے 200 اشعار یاد۔ ان کے ذہن خالی تھے، ہمارے ذہن تو بھر چکے ہیں نا، ہر گن بلا اس کے اندر ہے، دنیا جہاں کی غیبتیں، ادھر ادھر کی فضول باتیں، یہ سب بھرا ہوا ہے۔ وہ تو صاف دماغ تھی، بات آئی اور چپک گئی، بات آئی اور چپک گئی، بات آئی اور چپک گئی، سمجھ آ گئی۔ اس لیے آپ لوگ ربی زدنی علما، ربی زدنی، یہ پڑھ یا علیم یا علیم یا فتاح پڑھیں، ربی یسر ولا تعسر یہ پڑھا کر۔ دعاؤں کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ دعا اللہ کے ساتھ ایک رابطہ ہے۔ دعا کے معنی مانگنا، کس سے مانگنا؟ لیکن ایک آدمی کے پاس ایک پیسہ نہیں ہے، میں اس سے مانگوں تو عجیب لگوں گا، لوگ کہیں گے یار یہ فقیروں سے مانگو، امیروں سے مانگو، جس کے پاس پیسہ ہے۔ اور سب سے بڑے مال والا، دولت والا، خزانوں والا کون ہے؟ اللہ۔ ہر کتاب کے علم کا خزانہ ان کے پاس ہے، عمل کا خزانہ ان کے پاس ہے، جو مانگو، صحت کا خزانہ ان کے پاس ہے، خوشی کا خزانہ ان کے پاس ہے۔ چہرے کو ایک آدمی ایک پیسہ، ایک روپیہ مانگتا ہے، چہرے کو بناتا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں، راحت مانگتے ہیں، عزت مانگتے ہیں، آرام مانگتے ہیں، چین مانگتے ہیں، صحت مانگتے ہیں، علم مانگتے ہیں، عمل مانگتے ہیں، تو وہ بھی اے اللہ، اے میرے اللہ۔ اس کے ساتھ کہو یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا غیاث المستغیثین، یا رب العالمین، ایسے کہو اور دعا مانگو، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین۔ مزہ ہے ایسے اپنا سینہ جو ہے اس کے قریب لائے۔ ہاں پھر آدمی مانگتے مانگتے کبھی اوپر چلا جاتا ہے، کبھی نیچے، کبھی روتے۔ میرے نبی کبھی کبھی روتے روتے ہاتھ اتنے اوپر چلے جاتے کہ یہ چادر مبارک ہوتی، پہلے قمیصوں کا سسٹم اتنا نہیں، چادر لی ہو بس، تو ہاتھ اٹھاتے تو کہتے کہ ان کی جو بغل ہے نا نظر آ جائے، روتے روتے۔ میرے نبی کو اللہ نے سب کچھ دیا، پھر بھی اللہ کے ساتھ رابطہ، اللہ کے ساتھ رابطہ، کتنا مزہ ہے۔ اپنے ہر مسئلے میں آپ کو کوئی بھی پریشانی ہوگی، کوئی بھی ضرورت پیش آ گئی، فوراً وضو کریں، 2 رکعت پڑھیں۔ ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ لا علاج مرضوں کا علاج ہے۔ ذہن کمزور ہے، دعا کریں اللہ سے، جسم ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، آپ اللہ کے پیچھے پڑ جائیں۔ اگر آپ رو کر کے پڑھیں گے، اب لوگ بیمار ہوتے ہیں، ایک کا تجربہ ہے کہ یا اللہ یا سلام یا قوی 313 مرتبہ پڑھا کر، کیا مشکل ہے؟ بغیر پیسوں کے، بغیر فیس کے۔ اللہ فیس تو لیتے ہیں، اللہ فیس نہیں لیتے۔ آپ نے الحمدللہ کہہ دیا۔ دیکھیں آپ ہر نوالے پہ اپنی عادت بنا لیں، الحمدللہ الحمدللہ، اور ادب بھی ہو کہ اس میں آواز نہ نکلے، کھاتے وقت آواز نہ نکلے، ایسے یہ آواز نہیں نکلے، اور پھر اس کی آواز آئے بھی نہیں، یہ اچھا منظر ہے۔ بعض لوگ کو اتنے پیارے انداز سے کھاتے ہیں، اگر کوئی چیز، بعض ایسے کرتے ہیں کھانے کے دوران منہ سے چیز پھینکتے ہیں، یہ بھی سب برا لگتا ہے نا، ایسے کام مت کرو دوسرے کو، ایسے یہ غلط، ایسے کرتے ہیں اگر کوئی ہڈی یا کچھ آ گئی تو ایسے، یہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے؟ اور پھر جو ہے ہر چیز کا طریقہ نبی نے بتایا۔ منہ بند، نوالے کے لیے کھولے، یہ کیسے جائے گا اندر؟ نوالے سے جائے گا، منہ میں ڈال دیا، اب جیسے سمجھ آ۔ اور ہر نوالے پہ اللہم لک الحمد والشکر، تیری تعریف تیرا شکر، تیری تعریف تیرا شکر، تیری تعریف۔ کتنا مزہ ہے اس کھانے میں۔ اور جب اندر جائے گا تو نور 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 نور، عبادت کو دل۔ ابھی ہمارے عبادت کو دل نہیں چاہتا۔ امی کہتی ہے نماز پڑھنا، پڑھ لو، کیونکہ وہ اندر نور ختم ہو جائے، حرام کھانے سے بھی مزے ختم ہو جائے، سمجھو کیا ہے۔ اس لیے نبی نے ہمیں بتایا
تو سورت فاتحہ کا ہو گیا تھا. اس کو فاتحہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ نماز کی ہر رکعت اس سے شروع ہوتی ہے، قرآن جب کھولتے ہیں تو اسی. اور اسے سورت شفا بھی کہا ہے. کیوں؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بیماریوں کا بھی علاج ہے. یہ آپ پڑھا کریں. میں نے صبح پڑھی، الحمدللہ 100 مرتبہ میں نے سورت فاتحہ پڑھے. ہر نماز کے ساتھ میں 10 مرتبہ پڑھتا ہوں، لیکن ویسے علیحدہ بھی میں 100 مرتبہ پڑھتا. کیا جاتا ہے؟ بس پڑھو، اللہ ہی سے مانگنا ہے. اللہ میرا یہ مسئلہ ہے. آیت الکرسی پڑھیں، ایک دفعہ پڑھنے سے آیت الکرسی جنات کے لیے، کسی کو بھی جن ہو جائے آیت الکرسی پڑھیں کم از کم 7 مرتبہ پڑھیں اور 70 مرتبہ پڑھیں. جنات ہر چیز کا علاج قرآن میں. فیہ شفاء، رحمت بھی و رحمت و ہدن، ہدایت بھی ہے. ہمیں گمراہی ہے، ہدایت کے لیے قرآن. بیمار ہے، قرآن شفا ہے. کوئی بھی مسئلہ ہے آپ کا، وہ قرآن میں موجود ہے. علماء نے پھر مجربات بھی بتائے، تجربہ کہ ہم نے فلانی صورت پڑھی تو اللہ نے ہمارا یہ کام بھی کر دیا. آپ ہدایت کی خاطر پڑھیں کہ اللہ نے مجھے یہ جو قرآن بھیجا، اتنا بڑا قرآن 600 صفحات کا 23 سال میں، تو یہ کیوں بھیجا ہے؟ کیا مطلب؟ صرف پڑھنے کے لیے. لیکن آپ امی کا لیٹر بار بار پڑھیں ہیں اور اس نے کہا کہ بیٹی یہ لاؤ وہ لے آؤ، وہ لاتی نہیں ہے، تو کیا پڑھنا؟ تو قرآن بھی، اس کے تو پڑھنے کا بھی فائدہ ہے. ہر حرف پہ کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10. اور اگر اس کو، قرآن کو آپ نماز میں پڑھیں تو کتنی ملتی ہیں؟ 100. پھر ایک حرف پہ 100. اس لیے زیادہ سے زیادہ میں جب مغرب کے وقت میں پڑھتا ہوں نا سورت واقعہ، یہ کہتے ہیں اللہ فاقوں سے بچاتا ہے، تو میں نماز میں پڑھ لیتا ہوں. سورت ملک میں نماز میں چلو 100 نیکیاں تو ملیں گی ایک گھر پہ. آپ جو حفظ کر رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں کہ آپ صبح سے بیٹھے ہوتے ہیں اور چھٹی تک آپ حفظ کر رہے ہیں. آپ کو ایک گھر پہ 10 آپ کی لاکھوں نیکیاں لے کر آپ گھر جاتے ہیں. آپ کا تو دل نہیں چاہے گا اگر آپ کو چلیے اتنی نیکیاں ملیں کہ کبھی خاموش بھی بیٹھے، بس پڑھتے رہو، پڑھتے تاکہ نیکیاں پڑھیں. اور نیکی ایک ایسی چیز ہے کہ ایک ایک نیکی پر آپ جنت میں اعلیٰ مقام پر جائیں. نیکی کو چھوڑو مت، اور اپنی نیکیاں ختم مت کرو غیبت سے. کسی کے پیچھے باتیں نہیں کرنی، کو کرنی نہیں. کوئی شروع بھی کرے کہو یار چھوڑو یہ بات، آپ جنتی بنیں گے. جنتی یہ فیصلہ کسی کے پیچھے باتیں نہیں، وہ ایسے وہ ایسے یہ ایسے. یار کہو میں کیسے، حیران رہ جاؤ گے کہ آپ سے بڑی ولیہ کوئی نہیں ہوگی، آپ سے بڑا کوئی ولی نہیں ہوگا. سمجھ آ گئی بات؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے ولی بنے تو آج سے شروع کریں. آج سے ہم نے غیبت نہیں کرنی، برائی نہیں کرنی کسی کی، اپنی باتیں کرو. عورتوں میں بھی ولیہ ہوتی ہیں، پاک پاک بیویاں گزری کہ آدمی دم رہ جاتا ہے. ادھر ایک عورت ہے 5000 سے زیادہ تو وہ درود شریف روزانہ پڑھتی ہے، 5000 سے زیادہ. اور ایک دفعہ درود پڑھنے پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند، 50,000 درجے. عورتوں کے قصے آدمی سنے تو دم رہ جاتے ہیں، ان کی ایثار کی، قربانی کی، للہیت کی، فکر آخرت کی، جذبات کی. تو میرے عزیزوں، قرآن جو ہے اس سورت کو کیا کہا گیا؟ سورت الشفا. پھر اس کے بعد دوسری سورت ہے، کیا ہے؟ سورت البقرہ. سورت البقرہ جو ہے، چونکہ ہر ایک چیز کا نام ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی اس سورت کا نام رکھا ہے بقرہ، کیونکہ اس میں گائے کا ذکر ہے. وہ بعد میں آئے گا کہ وہ واقعہ کیا تھا، گائے کا کیا تھا، گائے کو کیوں ذبح کیا گیا، کیا ضرورت پیش آئی تھی. تو چونکہ یہ عظیم واقعہ تھا تو اس سورت کا نام لکھا تاکہ اس سورت کے پہچاننے میں آسانی ہو. 114 صورتیں ہیں، اگر بھائی صورت نکالو تو آپ نے کون سی صورت؟ جب نام لے لیے تو آپ نے ساری صورتیں چھوڑ دی، اسی صورت کو نکالیے. تو یہ نام سہولت کے.
میں کہتا ہوں وہ لڑکے تو سارے دیکھیں گے، نام لوں عبداللہ تو عبداللہ ہی دیکھیں گے، وہ بیٹی تو ساری بیٹیاں دیکھیں گی میں کس کو بول رہا ہے۔ اگر میں ایک کا نام لے لوں خدیجہ تو وہ دیکھیں گی۔ تو نام سہولت کے لیے ہر چیز کا نام ہوتا ہے نا۔ لاؤ بھائی تو آپ کے کیا لائیں؟ موبائل لاؤں، فون لاؤں، کرسی لاؤں، ٹیبل لاؤں، کتاب لاؤں، دوات لاؤں، قلم لاؤں، میں کیا چیز لاؤں؟ تو نام کس لیے ہوتا ہے؟ پہچان کے لیے، سہولت کے لیے ہوتا ہے نام۔ آپ سب کے نام ہیں، ہر چیز کا نام ہے۔ تو اس دوسری سورت کا نام، پہلی سورت کیا ہے؟ فاتحہ۔ فاتحہ میں کیا تھی؟ اللہ کی تعریف۔ پھر کیا تھی؟ دعا۔ پھر کیا تھی؟ اس دعا کے اندر ہم نے کچھ تو نیک لوگوں کا مانگا راستہ، اور کن لوگوں کا نہیں مانگا؟ یہودیوں کا اور عیسائیوں کا۔ مغضوب سے کون مراد ہے؟ جن پر غضب ہے، یہودی۔ اور ضالین سے کون مراد ہے؟ آمین کا کیا معنی؟ اللہم استجب، اللہم استجب دعائی، اے اللہ میری دعا کو قبول کر دے۔ تو دعا پہلے مانگے نا، اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد، تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے، تجھ ہی سے، ہی اس کے اندر پہ ہم مدد اللہ سے مانگتے۔ لیکن ایک بات ہوگی، آپ اعتراض کریں گے کہ سر یہ ہم تو اور لوگوں سے کہ بھائی مجھے اٹھائیں، ہاتھ دیں، کھڑا کر دیں، میں کمزور ہوں، یا وہ چیز اٹھائیں، یہ تو دوسروں سے مدد ہے۔ نہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ وہ جو اللہ کے سوا کوئی نہ کر سکے وہ ہم اللہ کے سوا کسی سے چاہیں۔ اب بیٹا اللہ نے دینا ہے، ہم دوسرے سے کہیں گے بھائی آپ مجھے بیٹا چاہیے۔ علاج میں آپ ڈاکٹر سے کہہ سکتے ہیں کوئی ایسی دوائی دیں کہ اللہ مجھے دے، کیونکہ یہ سبب ہے، تو وہ گناہ نہیں ہے۔ کوئی سمجھ آ گئی بات؟ اللہ سے مانگنے کا کیا مطلب ہے کہ جو چیزیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں، کچھ چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی دی ہیں نا، کہ آپ کسی کی مدد کریں، آپ کو جو میں نے پیسے دیے کسی کو دیں، آپ کو جو میں نے طاقت دی ہے آپ کسی کی ہیلپ کریں۔ ہاں، کوئی کمزور ہے آپ اسے کاندھا دے رہے ہیں، ادھر ہاتھ رکھیں۔ کسی کے سامان آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی بوڑھا ہے، بوڑھی ہے، بوجھ نہیں اٹھا سکتے، آپ ان کے ساتھ کچھ چیز لے رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ مدد کرنا۔ یہ بہت اچھی عادت ہے، یہ سیکھو۔ اپنے آپ کو خادم بناؤ، مخدوم بن جاؤ، آپ کی خدمت ہوگی۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ایسے ٹیک لگا کے ٹانگ پہ ٹانگ ڈال کے لسی لاؤ، یعنی ہم نواب بنے ہوتے ہیں کہ لوگ ہماری خدمت کریں۔ خود خدمت کرو۔ خدمت کرنے والے کو کون ملتا ہے؟ اللہ۔ عبادت سے کیا ملتی ہے؟ جنت۔ خدمت سے کیا ملتا ہے؟ آج سے آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے، وہ آپ پڑھنے کی جگہ اپنا استاد اور اپنی استانی ہو خدمت، یا آپ کے ساتھ پڑھنے والے آپ کے بہن بھائی، آپ کے دوست، آپ کی سہیلیاں جو بھی ان کی، یا راستے میں کوئی ایسے کمزور خدمت، گھر میں ماں باپ اپنے، یہ نہیں کہ میں کیوں کروں۔ آپ کی خدمت پر اللہ آپ کو دیتے ہیں۔ آپ کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کتنا دیتے ہیں، آپ کسی دوسرے کو نمبر ہی نہیں دیں گے، آپ کے سارا میں نے کرنا ہے بھائی، آپ بیٹھ جائیں۔ سعودی عرب میں ایک کیس آیا، اور وہ کیس یہ تھا کہ دو بھائیوں کی لڑائی تھی اپنی امی پر۔ ایک نے کہا میں نے رکھنا ہے، ایک نے کہا میں نے رکھنا ہے، ایک نے کہا اس نے بڑی خدمت کر لی، ایک نے کہا میں کرنا چاہتا ہوں۔ والدین پہ لڑے کہ میں خدمت کروں، مجھے چھوڑ، ان کا کمرہ صاف کرنا، ان کی کپڑے دھونا، ان کے لیے کھانا رکھنا، ان کی دوائیاں رکھنا، ان کو دبانا۔ تو میرے عزیزو، یہ دوسری سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ۔ اب یہ سورۃ البقرہ جو ہے اس میں گائے کا ذکر ہے، لیکن یہ شروع ہوتی ہے الف لام میم سے۔ کس سے؟ الف لام میم۔ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ مختلف صورتیں ہیں، کوئی الحمد سے شروع ہوئی، کوئی سبحانہ سے شروع ہوئی، کوئی یا سے شروع کی، یا ایھا النبی، اور کوئی قسم سے شروع ہوئی، والضحیٰ والشمس، سمجھے، لا اقسم، اور کوئی کس سے شروع ہوئی؟ حل سے شروع ہوئی، حل اتاک حدیث، کوئی اذا سے شروع ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا زلزلت الارض زلزالها، سمجھ آ گئی؟
تو مختلف صورتیں مختلف. اب یہ سورۃ البقرہ حروف مقطعات سے شروع. کس سے شروع ہوئی؟ مقطعات. حروف مقطعات سے شروع، جن کو آپ کاٹ 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 کے آپ پڑھتے ہیں، یعنی علم نہیں کہتے. اب یہ 3 حرف ہیں الف لام میم. اس کے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الف حرف لام حرف و میم حرف، یعنی کہ تینوں ایک ہی حرف ہیں، بلکہ یہ جدا جدا ہیں. یعنی یہ بتانے کے لیے کہ آپ نے الف لام میم کہتے ہوئے 30 نیکیاں حاصل کر لی. لیکن قرآن کا کتنا مزہ ہے. پڑھنے کا بھی ثواب ہے، عمل کرنے کا بھی ثواب ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے ایک ثواب ہوتا ہے بس. بعض لوگ کہتے ہیں اس کا کیا فائدہ جب آپ کو ترجمہ نہیں، اس کا بھی فائدہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا آپ کو پڑھنا تو آتا ہے لیکن ترجمہ نہیں آتا. کہو ترجمہ اچھی چیز ہے، ترجمے کا تو اور زیادہ ثواب ہے. لیکن ویسے پڑھنا، یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کے پڑھنے میں بھی ثواب ہے. یتلو علیہم، تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، ترجمہ تفسیر اور یہ وہ. بہرحال تو پہلی آیت جو ہے وہ کیا ہے؟ الف لام میم. اور اس کے بعد جو ہے متقین کی ہدایت کی بات تھی. میں نے بتایا تھا کہ ہدایت جو ہے وہ متقیوں کے لیے، یعنی انہوں نے فائدہ اٹھایا، اور تو ہدایت سب کے لیے. جیسے دوسری جگہ آتے ہیں ہدی للناس. پھر کیا کہا آپ مجھے بتائیں کہ بتایا تھا متقی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں. جو چیزیں موجود نہیں ہیں، نظر نہیں آتی، جیسے اللہ ہے لیکن یہاں پر ہمیں نظر نہیں آتی. جنت ہے نظر نہیں آتی، جہنم ہے نظر نہیں آتی، قبر کا عذاب و ثواب ہے نظر. یہ غیب کیا ہوتے ہیں؟ غیب کی چیزیں. تو پہلی کیا صفت ہے متقین کی؟ یؤمنون بالغیب. پھر دوسری کیا ہے؟ نماز کو قائم کرتے ہیں، پڑھتے نہیں، قائم کرتے ہیں. پڑھنا تو مرضی کو ہوتے، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں. قائم کا معنی ہے کہ نہ ادھر ہو نہ ادھر ہو، گرمی ہو سردی ہو طوفان ہو، پیسے ہو نہ ہو، مال ہو نہ ہو، خوشی ہو نہ ہو، غم میں بھی نماز پڑھ. یہ نہیں کہ امی مر گئے سب کے ساتھ رو رہے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھ. اس دن میں نے ایک تصویر دیکھی، انڈیا کے کھیلوں کے مقابلے ہو رہے تھے لڑکیوں کے، لیکن ایک ایسی لڑکی میں نے دیکھی اس کے اندر کہ جس نے اسکارف پہنا تھا. چھوٹی بچی تھی، 12-13 سال کی ہوگی یا اس سے چھوٹی. ایسے اس نے اسٹیڈیم میں ایک رومال بچھایا تھا، چادر بچھائی تھی، اور سارے لوگ کھیل رہے تھے، وہ نماز پڑھ رہی تھی. میں نے کہا دیکھیں یہ والدین کی تربیت کہ نماز کو قائم کرنا، یہ متقیوں کی بات ہے. یہ نہیں کہ بس شادی ہے تو نماز نہیں، کیونکہ وہ وضو کریں گے تو وہ نکل جائے گا سارا. یہ کیسے خوبصورتی ہے کہ جو وضو سے ہی نکل جائے گا؟ وضو سے تو خوبصورتی آتی ہے. یہ عجیب خوبصورتی ہے کہ آپ کا سارا میک اپ جو ہے وضو سے ختم ہو گیا. ہم لوگ اچھی چیزیں کھاتے نہیں، ورنہ آپ کی خوبصورتی ہمیشہ رہے گی. اچھی چیزیں کھاؤ تو وہ کیا ادھر میک اپ کر لیا اور ایسے لگ رہے ہیں کہ یہ دنیا جہاں کی شہزادی ہے، اور جیسے اوپر پانی ڈال لیا تو ایسے لگتا ہے جیسے کہ یہ تو کچھ اور کوئی ہے. بات یہ ہے بیٹا کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور ان میں سے دیتے ہیں جو ہم نے دیا، اللہ فرماتے ہیں. کیونکہ انسان جب پیدا ہو اس کے پاس کیا تھا، وہ کیا کہ یہ میرا. مسلمان کی زبان کیا ہوتی؟ یہ اللہ کا ہے، مجھے دیا ہے. یہ گھر اللہ نے مجھے دیا ہے، یہ دکان اللہ نے مجھے دی ہے. اللہ کے نام کو ضرور ساتھ لائیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ کس نے دی. یہ مت کہو یہ میرا. تیرا کیا ہے؟ ابھی مرو گے. کل ایک تصویر آئی تھی، جو سائیکلیں ہیں نا، سہراب سائیکلیں بہت مشہور ہیں. سہراب سائیکلیں ہمارے بچپن سے. کل ان کی باڈی پڑی ہوئی تھی، کوئی بھی ساتھ نہیں، بیٹا بیٹی بیوی کوئی بھی ساتھ نہیں تھا. اس مال کا کیا فائدہ؟ اس لیے مال اپنی زندگی میں پہلے خرچ کرو، مسجد میں، مدرسے میں، پل میں، نیکی میں. کیونکہ بچوں کا پتہ نہیں چلتا، یا آپ کو کچھ کریں گے یا نہیں، اپنے اس میں لگے رہیں گے. بچوں کے لیے تھوڑا چھوڑو لیکن زیادہ اپنے لیے خود کرو، اچھے کاموں میں لگاؤ. تاکہ اس لیے بعض یہاں پر مسجدیں عورتوں نے بنائی ہیں، اپنی جتنی کمائی تھی، جیسے میاں نے دیا یا کوئی، وہ سارا مسجد بنا دی. اب وہ قبر میں اور پیچھے سے نیکیاں آ رہی ہیں، نمازوں کی نیکیاں، دعاؤں کی نیکیاں، ذکر کی نیکیاں، درود کی نیکیاں، استغفار کی نیکیاں. یہ سارے مسجد میں جو ہو رہے وہ آپ کو مل رہے. یہ ہوشیار لوگ جو اپنی زندگی میں کوئی کام کر لیں،
یہ سب سے اچھے اور سمجھدار اور عقل مند فہیم لوگ ہیں. اس لیے کیا یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو کہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو تجھ پر نازل ہوا. کیا ہے؟ قرآن. وما انزل من قبلک، جو تجھ سے پہلے ہے. کیا ہے پہلے؟ تورات، زبور، انجیل اور جو صحف ابراہیم و موسیٰ. لیکن قرآن میں یہ نہیں ہے کہ جو تجھ سے بعد میں ہے. بعد والا تو وہی نہیں ہے، نبی نہیں ہے. خاتم النبیین کا یہ معنی کہ نبیوں کی مہر ہے. مہر کے بعد تو کچھ نہیں لکھا جاتا نا. آپ جب سٹیمپ لگاتے ہیں مجھ سے، آپ لیونگ سرٹیفکیٹ لیتے ہیں یا جو ہے کوئی بھی، تو ہم کہاں پر مہر لگاتے ہیں؟ لاسٹ میں. تو نبی 1,24,000 نبیوں کے بعد آئے، یہ لاسٹ ہے. اس کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا. جو آئے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئیں گے وہ دجال ہوں گے، یعنی دھوکہ دینے والے ہوں گے، جھوٹے کذاب ہوں گے، جھوٹ بولے. آج ایسے لوگ ہیں جن کو قادیانی کہا جاتا ہے، جن کو مرزائی کہا جاتا ہے، جن کو احمدی کہا جاتا ہے. لیکن پاکستان کا سب سے پہلے وزیر خارجہ جو تھا ظفر اللہ ان کا نام تھا، اس نے قائد اعظم کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، وہ قادیانی تھا. یہ آپ جو ڈاکٹر عبدالسلام کہتے ہیں سائنسدان، یہ بھی قادیانی تھا. جب پاکستان میں یہ ہوا اسمبلی میں کہ قادیانی کافر ہیں، تو اس نے پاکستان پر لعنت بھیجی اور چلا گیا. یہ ایسے پاکستان کے دشمن ہیں، ان سے بچ کے رہے. کن سے؟ کہ جن کو قادیانی کہتے ہیں، احمدی کہتے ہیں، مرزائی کہتے ہیں ایک ہی. قادیان جگہ کا نام ہے، مرزا اس کے نام میں آتا تھا تو مرزائی، اور اس کا نام تھا غلام احمد، تو احمدی بھی کہتے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ کہ یہ کیا ہے؟ یہ کافر ہے. کیوں کافر ہے؟ کہو کہ جو قرآن کے پورے قرآن کا انکار کرے یا قرآن کے ایک حصے کا جز کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہوتا. کیونکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار ہم نے تو دیکھو وہ نماز پڑھتے ہیں، ہم نے تو دیکھا وہ حج کرتے ہیں. تو آپ کیا جواب دیں؟ کہو پورے قرآن کا انکار ہو یا ایک جز کا. ایک جز کیا ہے؟ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ کسی بالغ مردوں کے والد نہیں تھے، ان کے بچے رسول اللہ بھی ہیں اور خاتم النبیین ہیں. اور وہ جب کہتے ہیں کہ غلام احمد یہ دوسرے نبی ہیں، تو انہوں نے قرآن کی اس آیت کے اس حصے کا انکار کر دیا خاتم النبیین کا. اس کو خاتم النبیین نہیں مانتے، اس لیے تو دوسرے نبی کو مانتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ کوئی آپ سے کہے وہ تو نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، ہم نے دیکھا عمرے بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، تو پھر آپ کہتے ہیں کافر ہے. تو آپ کیا کہیں گے؟ پورے قرآن کو نہ مانے یا قرآن کے ایک جز کو نہ مانے، وہ کیا ہے؟ مسلمان نہیں ہے. تو قادیانی چونکہ قرآن کی اس بات کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، وہ اس کے بعد بھی نبی مانتے ہیں، غلام احمد کو نبی مانتے ہیں، تو قرآن کی اس آیت کو جھٹلا دیا نا، اس کا انکار کر دیا نا، اس پر عمل نہیں کیا نا. بہرحال آگے پھر کیا ہے؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ. آخرت پہ بعض لوگ ہیں. اچھا کوئی آپ سے یہ کہے کہ یار ایک آدمی بہت نیک ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا ہے، وہ کیسے جہنم میں جائے گا؟ ہم کہتے ہیں کہ اچھائی کی وجہ سے جہنم میں نہیں جائے گا، اس برائی کی وجہ سے کہ جس نے پیدا کیا اس کو نہیں مانتا، کافر ہے، اللہ کو نہیں مانتا، نبی کو نہیں مانتا، تو باقی ہے. اب کوئی آدمی سلطنت عمان میں روڈ بھی بنائے، پل بھی بنائے، اسکول بھی بنائے، کالج بھی بنائے، لیکن سلطان کو نہ مانے، تو سلطان کیا کہے گا؟ یہ غدار ہے، اس کو جیل میں ڈالو. آپ کہیں یار اس نے روڈ بنائے، اسکول بنائے، کالج، آپ کہتے ہیں جیل میں، کہتے ہیں مجھے نہیں مانتا تو میں کیسے اس کو چھوڑوں؟ سمجھ میں نہیں آئی بھائی؟ وہ غدار ہے. تو ایسے ایک آدمی، بعض لوگ کہتے ہیں نا وہ کافر اتنے اچھے اچھے کام کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، فلانے، یہ پھر بھی جائیں گے. جائیں اچھے کام کی وجہ سے جہنم میں نہیں جائیں گے، برے کام کی وجہ سے. برا یہ ہے کہ جس اللہ نے پیدا کیا، جس اللہ کی زمین پر چل رہا ہے، جس اللہ کی نعمتیں کھا رہا ہے، اس کا انکار کر رہا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ بہرحال آج یہاں تک کافی ہے. دعا فرمائیں. جی پوچھیں. دعا کر کے بند کر دیں.
اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو، سب کو دین کا خادم، دین کا داعی، دین کا سپاہی، دین کا مجاہد بنا دے۔ اے اللہ سارے عالم کے لیے قبول فرما دے، ہر مصیبت و آفت سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ اپنی رضا نصیب فرما، موت کے وقت کلمہ سے ہمارے حاکموں کو، محکوموں کو، سب کو نیک بنا دے۔ اے اللہ مسلمان جہاں جہاں جس ملک میں ہیں، مرد عورتوں سب کی حفاظت فرما دے، ہر مصیبت و آفت سے تمام بیماروں کو شفا کاملہ دے۔ اے اللہ یہ وبا جو آئی ہے، اس وبا کو ختم فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ، وصلی اللہ تعالی